ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حفیظان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یوم عاشورہ کا اصل پیغام۔ محرم ماہ حرمت ہے، مبارک یوم عاشورہ، صدا ایمان مردان صفا کی آزمائش ہے۔ عزیزو، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو لشکر یزید اور یزیدیت کے ہاتھوں خانوادہ نبوت کے اہل بیت اور ان کے جانثاروں کی شہادت کربلا کا سانحہ تاریخ انسانی بالخصوص اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور نادر سانحہ ہے جو وقوع پذیر تو سن 61 ہجری میں ہوا، لیکن اس کی بشارت، اس کی اطلاع اور اس کی خبر نبی اور رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بہت پہلے ہی آپ کی حیات طیبہ میں دے دی گئی تھی۔ عزیزو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں قریش مکہ کے دو بڑے قبیلوں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں بنو امیہ کی بنو ہاشم سے کشاکش، بغض و اناد، کبر و حسد اور عداوت برسا برس سے چلی آ رہی تھی، جس کا سامنا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی کرنا پڑا۔ رفتہ رفتہ اسلام کی تیزی سے پھیلنے کے سبب یہ سیلاب تھمسا گیا۔ بالآخر خلافت راشدہ کے بعد بالخصوص دور یزید سے دور جاہلیت میں یہ طاغوت پھر رونما ہونے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر معرکہ کربلا کا ظہور اور اس میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادے اور آپ کے جانثاروں کی شہادت کا واقعہ دراصل اسلامی تاریخ کا وہ حساس، صبر آزما اور فیصلہ کن واقعہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے اسلام سے سچی اور حقیقی محبت، اسلام اور اسلامی نظام حیات کی بقا، ایمان کی غیرت و حمیت، توحید و توکل الی اللہ اور آپ کے بے مثل صبروں سے استقامت، غیر معمولی عزیمت، عزم و ایثار اور شجاعت اور رائے حق میں رضائے حق کے لیے اپنی عظیم اور مبارک جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ اہل ایمان کو ایک لاسانی اور بے مثل پیغام دے دیا ہے۔ اسلام کی بقا کی ضمانت ہے اہل بیت۔ عزیزو، ہر سال محرم الحرام کا یوم عاشورہ جو یوم ازل سے ہی اپنی تاریخی اہمیت اور اپنی افضلیت کے ساتھ ساتھ ہمیں شہدائے کربلا اور سیدنا حضرت حسین اور آپ کے خانوادے اور آپ کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ بس ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اپنے اسلاف کی ان تمام قربانیوں کو ہمیشہ نہ صرف یاد رکھیں، انہیں تازہ تر کرتے رہیں، بلکہ اپنی زندگی، اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہم نے بذات خود اللہ اور رسول اور دین اسلام کی کیا قدر کی، اور ہم اسلام کی عظمت و سربلندی اور اسلام کی بالادستی کے لیے اپنی کیا خدمات پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، معرکہ کربلا کے ان جانثاروں نے تو شدید بھوک پیاس اور رنج و الم اور کرب و بلا کے ان سنگین اور سخت حالات میں بھی اسلام کے بنیادی ستون نماز کی ادائیگی کو تا دم آخر مقدم رکھا، کوئی نماز قضا نہ ہونے دی۔ اور آج ہم اب ٹٹولے اپنے آپ کو، ہماری زندگی میں نماز کی کیا پابندی ہے، کیا اہمیت ہے۔ ہم سب ان ایام میں اور یوم عاشورہ کو پانی پلانے، شربت پلانے، حلیم اور کھچڑا اور انواع و اقسام کے کھانے وغیرہ پکا کر کھلانا اور کھانا تو خوب کر لیتے ہیں، اور بس یہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی احکام کی پابندی سے ادائیگی کا بھی کچھ خیال آتا ہے؟ عزیزو، یوم عاشورہ یہ یوم توبہ ہے۔ اس دن اگر ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق توبۃ النصوح کی تجدید کر لیں، اپنی زندگی اور اپنے طرز عمل کے ہر عمل اور ہر لمحے کا احتساب کر لیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں اور اپنی مغفرت کی معافی اور مغفرت چاہیں، اور اپنے غیر اسلامی طرز عمل کو سدھار لیں، سنوار لیں، تو امید ہے کہ اللہ اپنے ان مقبول انبیاء اور رسولوں اور نیک بندوں کی توبہ و مغفرت قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری توبہ بھی قبول کر کے اور ہماری بھی مغفرت کو سامان کر دے۔ عزیزو، مزید یہ کہ ہم یوم عاشورہ شہدائے کربلا کے بے مثل ایمان، ان کے صبر و استقامت، ان کے ایثار و شجاعت اور ان کی عظیم اسلامی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے نیک اعمال کا نقش اپنی زندگی پر ثبت کریں۔ تمام فرائض بالخصوص نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، بے شک
نماز اہل ایمان پر فرض ہے ان کے مقررہ اوقات میں، اور بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ بس ہم اپنی زندگی عزیزوں، اپنی زندگی اور اپنے ہر عمل کو پاکیزہ تر اور صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے مقدس اور پاک کتاب قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی کی دعوت بھی دیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو امید ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے داغوں کو دھونے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے، بہتر سے بہتر بنانے اور مثالی بنانے، ان کے ساتھ ساتھ یوم آخرت اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو کامیاب انجام اپنا ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، یہ چند باتیں تھیں، یہی پیغام ہے یوم عاشورہ کا اصل پیغام، اور کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، شاید کہ اتر جائے ہر ایک دل میں میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔